الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفحة زلل يا أرض الحرم. عمرہ اس معاملے میں نہیں ہوگا. لیکن اگر سمجھ لیجیے حیض آ جائے تو کیا کرے؟ اب چونکہ میں نے بات چھیڑ دیا ہوں تو وضاحت کر دیتا ہوں. آ جائے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا آپ نے اور آپ روتے بیٹھی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول مجھے ایک موقع ملا تھا آپ کے ساتھ حج کرنے کا، مجھے حیض آ گیا. تو کہا تم باقی سارے کام کرو، طواف چھوڑ کر. طواف مت، چونکہ طواف کو وضو ضروری ہے، اب نماز بھی نہیں، باقی سارے کام کرو. ٹھیک ہے. اور پھر جب پاک ہو جاؤ، جب وہ پاک ہوئی تو کہا اللہ کے رسول میں پاک ہو چکی، کیا کروں؟ تو کہا وہ ایک مسجد بتایا اپنے، اس مقام پہ جاؤ، غسل لو اور غسل لے کر احرام کے اس میں واپس آ جاؤ. اور اس جگہ کو آج کہتے ہیں مسجد عائشہ. ٹھیک. تو مسجد عائشہ میقات ہے. کس کے لیے میقات ہے؟ ان عورتوں کے لیے جو حج یا عمرے کو آئے پھر حیض آ جائے، جب حیض سے پاک ہو تو ان کی میقات وہ ہے. ہمارے پاس تو مرد جا کے آتے ہیں وہاں سے، عورتوں کے لیے وہ جس کو حیض آ جائے. اب وہ حائضہ ہو گئی تو حج نہیں کر سکتی، عمرہ رکیں گی، پاک ہونے کے بعد وہاں جائیں گی غسل لے کر، وہاں سے اس کی میقات ہے. وہ ہمارے پاس ہم سمجھتے وہ میقات ہی، بہت سے لوگ جاتے وہاں، جاتے نہاتے دھوتے احرام مان کے ایک عمرہ، پھر دوسرا عمرہ، پھر تیسرا عمرہ، پھر 100 عمرے کر کے آ رہے ایک چکر میں. واہ واہ واہ، کتنا آسان ہے. ایسا نہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے. وہ عورت کے لیے میقات ہے مسجد عائشہ، تو وہاں چلے گی. دوسری ایک روایت میں تھی صفیہ رضی اللہ عنہا بھی آپ سے حج میں تھی اور روتے بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہا اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا اور ابھی طواف افاضہ باقی ہے میرا. تو کہا کہ اب صفیہ ہم کو روک لیں گی؟ کہ صفیہ کی وجہ سے رکنا پڑے گا ہم کو، اب قافلہ چونکہ اب جا نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سے پریشان ہو، چونکہ وہ رکن تھا، آپ صفیہ کی وجہ سے کیا رکنا پڑے گا ہم لوگوں کو؟ اس کا مطلب وہ ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اس لیے تو آپ نے رکنا پڑے گا. لیکن یہ علماء لکھتے ہیں چونکہ آج کل سفر کی نوعیتیں الگ ہیں. اب ایسا حال ہو گیا کہ عورت کو حیض آ گیا اور کل فلائٹ ہے، شام میں فلائٹ ہے، دوسرے دن تیسرے دن فلائٹ ہے، قافلہ نہیں. اب تو قافلہ نہیں، انڈیویجول رک نہیں سکتا، گروپ میں لوگ آئے ہوئے ہیں، ہو نہیں سکتا. تو تب علامہ ابن تیمیہ اور دیگر محدثین کے دیگر لوگ علماء کی فتاووں میں سے ایک فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوب صاف کرے. سمجھ آ رہا؟ غسل نابیلے سے خوب صاف کرے، پاک کرے جتنا ہو سکتا ہو، اور خوشبو لگائے، مطلب اپنی شرمگاہ کو تاکہ اس کی بدبو وغیرہ نہ آئے، یا خوب صاف کرے اپنے آپ کو، تیار مطلب صاف کرے، اچھے سے دھو لے. اور صاف کرنے کے بعد ایسی حالت میں مسجد حرام میں جائے کہ اس خون گرنے کا ڈر نہ ہو، اور وہ اس حالت میں طواف کر لے اور توبہ کر لے اللہ سے. لیکن وہ تو کرنا پڑے گا، حصہ نہیں چھوٹے گا، رکن نہیں چھوٹ سکتا. یہ اس عورت کے لیے جس کو ٹرانسفر ہونا ہے، فوراً وہاں سے نکلنا ہے اور اب ملک اپنے واپس آنا ہے، اور اس کا حج ضائع ہو جائے گا اس چیز کی وجہ سے. تو کیا کریں گی وہ؟ علامہ ابن تیمیہ کا اس میں فتویٰ ہے کہ وہ خوب صاف کریں گی اپنے آپ کو، اچھا دھو لیں گی، پاک کر لیں گی، نہا لیں گی. حالانکہ یہ غسل اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ پاکیزگی کا، لیکن صاف کر لیں گی، خوب شرمگاہ کو صاف کریں گی، اور ایسی حالت میں جائیں گی کہ خون وغیرہ نہ گرے. ٹھیک ہے. اور پھر طواف کر لیں گی، اللہ سے توبہ کریں گے، پھر اپنے ملک واپس چلے جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، ٹکٹ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، تو پھر وہیں رکیں گا اس کا شوہر. اس کے بعد وہ پاک ہوں گی اور پھر طواف کریں گے. اس لیے کہ آپ نے کیا صفیہ ہمیں روک لیں گی؟ اب کیا صفیہ کے لیے رکنا پڑے گا ہم کو تاکہ وہ پاک ہو پھر ہم کریں؟ تو اس سے پتہ چلا وہ ضروری ہے اور وہ رکن ادا کرنا ہی پڑے گا، سوائے ایکسیپشنل کیسز میں جب واپس نکلنا ہے، فلائٹ بہت وہ ہے، تو پھر تب وہ اس طرح سے کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے سوال کیا، از اٹ اوکے ٹو یوز پلس ٹو ڈیلے مینسز وائل انٹینڈنگ ٹو گو ٹو عمرہ اور حج؟ کسی نے سوال کیا ایسی دوا ادویات کا لینا، دوا میڈیسن کا لینا کہ جن کے کھانے سے حیض تاخیر ہو جاتا ہے، نہیں آتا ہے، لیٹ ہوتا ہے، سائیکل چینج ہو جاتی ہے، کیا لینا درست ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ دیکھیے اس معاملے علماء کے دونوں فتاوے ہیں، دونوں رائے ہیں، میں دونوں رائے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے جو بالکل سادہ ہے اور جو زیادہ بہتر مجھے بھی نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ صحابیت ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار عورتیں تھیں، اور اس زمانے میں بھی ایسی ادویات، دوائیں موجود تھیں جس سے ہم حیض جو ہے تاخیر سے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی صحابیت نے نہیں لی، جس میں سے دو تو امہات کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا. حضرت عائشہ کو حیض آ گیا حج میں، حضرت صفیہ کو آ گیا، امہات میں سے ہے. جبکہ یہ بھی اگر چاہتی تو کر سکتی تھی. تو ان کا کہنا ہے مینسس از نیچرل، حیض آنا ایک فطرت ہے عورت کی، لہٰذا خواہ اس کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بی نیچرل. اور یہ بھی درست بات ہے، صحیح بات ہے. لیکن سیکنڈ فتویٰ یہ ہے کہ دنیا کی حالات، ویزا اور پاسپورٹ کی حالات، ٹرانسپورٹیشن کے مسائل، اور اس پر حج اور عمرے کے وفد جاتے ہیں، لوگ نہیں جا سکتے. آپ کو معلوم ہے نا، عمرے کے لیے کوئی ایک آدمی نہیں جا سکتا ہے،
ग्रुप बनता है, 20 गए तो 20 ही आना, अगर एक कम होगा तो वहीं रोक देते पूरे 19 को भी हो, लाओ कहाँ पकड़ के कहाँ है वो एक 20वां। क्योंकि तो लोग जा रहे थे उम्रे के बहाने और मुल्क में घुस जा रहे हैं अंदर नौकरियों के लिए ढूंढने के लिए, और इलीगल इमिग्रेशन घुस जाते थे अंदर, तो उन्होंने वफ्द बना दिया। हाजियों का वफ्द बनता है 20-20, 25-25, 30-30 का, तो जाहिर सी बात है अब 20 लोग कैसे रुकेंगे एक औरत के लिए, ठीक है। तो कुछ उलमा ने कहा अगर ऐसा मसला है, शक है, डर है और पूरे हज का एक शक जिंदगी भर बाकी रहेगा तो फिर ले भी सकते हैं, दोनों राय। तो डिपेंड है सिचुएशन पर। नेचुरल वे तो ये कि ना लिया जाए, जैसा कि अरब है, खुद ही अरब है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, जीसीसी का रहने वाला 6 मुल्क जिसके अंदर उनके लिए तो उनको वीज़ा भी लगता है, जाओ सीधा टोल पर और वीज़ा मारो और अंदर चल जाओ। जैसा सऊदी से बहरीन जाना है, सऊदी से आपको दुबई जाना है, तो सब बिल्कुल जीसीसी आम, बिल्कुल आना जाना, इनकी गाड़ियाँ भी आती जाती है एक दूसरे मुल्क के अंदर, बिल्कुल 2 व्हीलर 4 व्हीलर से आप लेके जाइए, अपनी गाड़ी में जाइए, रोकिए, वहाँ आपको वीज़े की वीज़ा लगता है, निकल जाओ आगे। फ्लाइट में भी सेम है, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं, जाओ सीधा एयरपोर्ट पर स्टैम्प मारो निकल जाओ। तो मैं समझता हूँ वो लोग तो वेट कर सकते हैं, उसमें कोई उनके लिए इशू नहीं। हो सकता है कि आदमी को उसमें भी इशू हो कि फ़्लाइट कैंसिल हो, कि अगली फ़्लाइट बहुत कॉस्टली हो, मैं भी देखिए अभी कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा नेचुरल तो ये कि ऐसा किया जाए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर गोली के इस्तेमाल पर, पिल्स के यूज़ पर, जो माहवारी को, मेंसेस को लेट कर सकती है, इस्तेमाल का जवाज़ उलमा ने दिया है। तो दोनों ही काम इंसान अपने हालात, माशरे, ज़मीन ज़माने और सेहत के एतबार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कर सकता है। وهو يعطي من سأل إيه يا هم طريح فض شكواك وقل أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل.